بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلیم امان ہوں میں، اور آپ میرے نام کا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا کے دوسرے چینلز پر بھی، فیس بک پر، انسٹاگرام پر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، ایک چند سیکنڈ کی ویڈیو پہلے ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر آج کی ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، یہ سیلاب کی ویڈیو ہے۔ سیلاب میں ایک اس شخص کی دہائی ہے جس کے بچے ڈوب گئے ہیں، جس کے بچے بہہ گئے ہیں۔ مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ یہ اب کے جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کی ہے، بلوچستان کی ہے، لیکن آواز بہرحال جو ٹون ہے، جو زبان ہے، وہ سرائی کی ہے۔ افسوس ہے میرے پاس، اور شاید آپ کے پاس بھی کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی کہہ لیں کہ اس افسوس میں ہم کوئی الفاظ دے سکیں۔ لیکن جو کہنے کی بات ہے، میرے ذہن میں ایک سینگ آ رہی ہے، لیکن میں اسے تھوڑا سا سینسر کروں گا، چونکہ قومیت اس میں ذکر ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دور رس نگاہیں رکھتے ہیں۔ وہ کوئی کام ہونے سے پہلے جب کوئی توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ایسا ہو جائے، تو وہ اس کام سے متعلق سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سر پہ آ جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اوہو کیا ہو گیا یار، اس سے متعلق تو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ گزار بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے متعلق کچھ کر لیتے، سوچ لیتے تو اچھا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہمارے علاقوں میں سیلاب آیا ہے۔ مجھے تو خیر 2010 کا سیلاب یاد ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے سے زیادہ عمر کے ہیں، انہیں اس سے پہلے کے سیلاب بھی یاد ہیں کہ سیلاب نے ہمارے ساتھ کیا کیا گزارا۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، پہاڑوں سے پانی آتا ہے، دریاؤں سے پانی آتا ہے، اور وہ پانی، جس پانی نے ہمیں رزق دینا ہے، جس پانی نے ہماری فصلیں بنانی ہیں، جس پانی نے ہمیں زندگی دینی ہے، جس پانی نے ہمیں بجلی دینی ہے، وہ ہماری زندگیوں کو، وہ ہماری فصلوں کو اجاڑ جاتا ہے۔ یقیناً اس پانی کی ذخیرہ کرنے کے لیے ہمیں بندوبست کرنے چاہیے، ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ ہم کب سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک، جسے ہم دشمن ملک کہتے ہیں، بھارت، وہ 350 سے زائد ڈیم بنا گیا ہے۔ شاید اب تو 400 سے بھی زائد کی تعداد ہو گئی ہو، تو کم از کم 350 کا فگر تو ہمارے پاس ہے۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ اس پانی کو ہم ذخیرہ کریں؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو ذخیرہ کریں، اس پانی سے ہم کچھ حاصل کریں؟ دیکھیں، ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم پانی سے بجلی بنانا جانتے ہیں، کیوں ہم پانی سے بجلی نہیں بناتے؟ وہ وقت ہے جب بجلی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بجلی سے ہم نے پانی سے ہم نے بجلی بنانی ہے۔ کتنا پانی ہے جو ہمیں موت دیتے ہوئے، جو ہمیں اجاڑتے ہوئے سمندر میں جا گرتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے اداروں کو ہمیں کام کرنا ہوگا۔ یہ کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہے، کسی ایک شخص کو گلہ نہیں ہے، کہیں پر ہٹ نہیں ہے، کہیں پر یہ حملہ نہیں ہے۔ یہ عوام کی خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے، میرا خیال ہے کہ میرے سننے والے تمام جو ویوز ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ پانی جس نے ہمیں فصل دینی ہے، جس نے ہمیں زندگی دینی ہے، کیوں وہ ہماری فصلوں کو اجاڑ رہا ہے؟ اب بھی ہم دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا نہری نظام ہے، لیکن ہماری نہریں کیوں خشک ہو جاتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ہمارا پانی بھارت نے روک لیا ہے، انڈیا نے روک لیا ہے، لیکن جو پانی ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ہم کریں نا۔ سیزنل صحیح، موسم کے طور پہ ہی صحیح، اس کے ہم اپنے کمرے کا پرنالہ لگاتے ہیں تو جسٹ ان دنوں میں کام آتا ہے جب بارش آ رہی ہوتی ہے۔ مے بی کہ ہمارا جو ہم بندوبست کریں، جو ہم ڈیم بنائیں، وہ ہمارا سیزن کے طور پہ کام ہے اور اس سے ہٹ کے کام نہ آئے۔ لیکن دیکھیں، جو پانی ہمیں موت دے جاتا ہے، اس پانی کو جس سیزن کے طور پہ ہی ہم اکٹھا کریں، بارش کے دنوں میں ہی، برف کے پگھلنے کے دنوں میں ہی ہم اس پانی کو اکٹھا کر لیں اور اس سے ہم صحت اور حیاتی لیں۔ مزید میں بات کروں کہ میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے بیٹھے تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، جسٹ اس وقت ایک کسی ٹی وی چینل پہ کراچی کی گندگی سے متعلق نیوز چل رہی تھی کہ کراچی میں گندگی بہت زیادہ ہے، اس کے اٹھانے کے لیے، اس کو طرف کرنے کے لیے
میونسپلٹی کے لوگ، جو متعلقہ جو کارپوریشنز کے لوگ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 10 12 15 کلومیٹر باہر نکل کے کراچی ختم ہو جاتا تھا اور ہم گند وہاں پہ ڈال آتے تھے۔ تو اب تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اب تو ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ایون کہ گاڑیوں کا پیٹرول جو ہے وہ ہم ارینج نہیں کر سکتے کہ ہم اس جو مطلب گند ہے، اس گند کو ہم مطلب تلف کر دیں۔ میرے پاس وہ پروفیسر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ دیکھیں یار، پچھلے 10 سال سے زائد عرصہ سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں کہ گند سے بجلی کیسے بناتے ہیں، گند سے گیس کیسے بناتے ہیں، تو یہ ہم کتابوں میں پڑھاتے رہیں گے؟ کیوں ہم پلانٹس نہیں لگاتے؟ کیوں ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس بجلی کو اس گن سے ہم بجلی کو مطلب بجلی بنائیں؟ اب کل کی بات ہے، شاید 1 2 دن پہلے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے جو احتجاج کر رہے تھے کہ جو پانی پہاڑوں سے، رودکوہی سے جو پانی آتا ہے، اس کا کوئی راستہ سیٹ کیا جائے، اس کو سنبھالا جائے۔ اب جو ڈیرہ غازی خان اور ان علاقوں میں جو سیلاب آیا ہے، وہ کوئی پہاڑوں کے اوپر برف باری وہاں پہ نہیں ہوتی کہ برف وہاں سے پگھلی، اور کوئی پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں سے برساتی نالے جس قسم کا پانی ہے جو وہاں سے نکلتا ہے اور وہ جانوں کو لے جاتا ہے۔ بستی کی بستیاں تلف ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر اور مکان ڈھہ گئے ہیں، لوگوں کو موت ملی ہے۔ کیا ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ دیکھیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ جو شخص جتنا کچھ کر سکتا ہے، ایک شخص شعور عام کر سکتا ہے، ایک شخص ذہن سازی کر سکتا ہے، وہ ذہن سازی کرے۔ جو شخص جتنا کام کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب میں اسی کی مثال دوں، کیسے ذمہ داری عام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ایک پوسٹ چڑھائی، ابھی میں اس پوسٹ کو آپ کی اسکرین پہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کوئی شخص ٹریکٹر لے کے تو سڑک کے کناروں کو بھر رہا ہے۔ وہ بارش میں سڑکوں کے کنارے خراب ہو جاتے ہیں نا، دیہاتی علاقہ ہے یہ، کپاہی کا، ماہنی کا، ہمارا بھکر کا علاقہ ہے، تحصیل منکیرا کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک شخص ٹریکٹر لے کے تو وہ سڑک کے کناروں کو بھر رہا ہے۔ دیکھیے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ سڑک کو بچا رہا ہے۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے وسائل کو بچانے اور اپنے وسائل کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، ورنہ کیا احتجاج ہی ہم کرتے رہیں گے؟ کیا ہم روتے ہی رہیں گے؟ کیا ہم مرتے ہی رہیں گے؟ ذمہ داری ہے میری بھی، آپ کی بھی، حکام کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک میں اور بھی مثال دیتا جاؤں، حکام کی کیسے ذمہ داری؟ دیکھیں، اب بارشیں آتی ہیں نا، تو بارشوں میں کہتا ہوں کہ اگر سیوریج کو اچھے سے سیٹ کر لیا جائے، یہاں پہ میں دریا خان سے، ڈسٹرکٹ بھکر سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ شیخ طاہر یہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر آئے تھے، بارشیں ہوئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی بارش رکی، اپنی ٹیم کو لے کے، ٹی ایم اے کو، لوگوں کو لے کے، انہوں نے نہ صرف سڑکوں سے پانی صاف کروایا، بلکہ جو کیچڑ سڑکوں پہ اکٹھا ہو گیا تھا، اس کیچڑ کو بھی میں نے خود دیکھا کہ وہ سڑک کنارے کرسی ڈھا کے بیٹھے اور اپنے جو ورکرز ہیں ٹی ایم اے کے، ان سے وہ کیچڑ تک بھی صاف کروا رہے ہیں۔ تو شہروں کی سطح پہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جولائی میں بارشیں آتی ہیں، ساون کا سیزن شروع ہونا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی سیوریج کو اچھا کر لیں؟ گھروں کی حد تک یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی چھتوں کو دیکھ لیں کہ چھتوں پہ کوئی گند تو نہیں پڑا، کہ اسے ہم ہٹا لیں تاکہ ہمارا پانی صحیح طریقے سے پرنالے سے بہتر ہے۔ تو یہ حکومت سے بھی، ذمہ داران سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، یہ سارے کام الخدمت جیسی این جی اوز کے نہیں ہیں۔ ابھی میں فوٹوز دیکھ رہا تھا مختلف جگہوں پہ، فیس بک پہ، مختلف گروپس پہ دیکھ رہا تھا کہ الخدمت کے لوگ جو بارشوں سے متاثرہ لوگ ہیں، اسپیشلی ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے، وہاں پہ وہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہیں راشن بھی پہنچا رہے ہیں اور دیگر بھی جتنی ان کی ہو سکتی سپورٹ کریں۔ این جی اوز کا کام بھی ہے، میرا کام بھی ہے، لیکن جو ذمہ داران ہیں انہیں چاہیے کہ جو بارشی پانی ہے، سیزنل پانی ہے، پہاڑوں سے آنے والا پانی ہے برف کے پگھلنے سے، اس کو ہم سیکیور کریں، اسے سنبھالیں، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو موت نہ دے بلکہ ہمارے بچوں کے رزق کا باعث بنے۔ السلام علیکم۔